سب سے پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے میڈیا کو آگے تک آنے نہیں دیا. اس کے باوجود جب آپ لوگ پہنچے، ہم سب وہاں پہنچے، انہوں نے آپ لوگ سب سے بات کرنے کی کوشش کی. اور شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ یہ آرڈرز ہیں، مجھے معلوم ہے یہ مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے اور مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گا، مگر ابھی مجھے حق بنتا ہے کہ میں میڈیا سے گفتگو کر سکوں اور اپنا موقف پیش کر سکوں. وہ کوشش ہی کر رہے تھے یہ سب بتانے کی کہ یہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے ان کو ایک اور MPO3 کے تحت ڈیٹین کیا ہے اور دوبارہ لے کے جا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کیونکہ وہ بات کر رہے تھے اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ نہ شاہ محمود کا چہرہ دیکھیں، نہ ان کی آواز سنیں، نہ عمران خان کا چہرہ دیکھیں، نہ عمران خان صاحب کی آواز سنیں، کیونکہ ان کی آواز سن کر، ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کے الفاظ سن کر لوگوں میں جوش اور بلبلہ پیدا ہوتا ہے. لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ناانصافی ہو رہی ہے. ایک سیاسی انتقام کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ سچ کو وہ روک سکے، مگر سچ وہ چیز ہے جو کبھی روکی نہیں جا سکتی. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے، اور اس بات کا اور بھی افسوس ہے کہ کس طرح اس وقت جو ہمارا عدالتی نظام ہے، جو ہمارے قانون عدالتوں کے احکامات ہیں، ان کا مذاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے. یہ وہی 3 MPO کا آرڈر ہے جس کے اندر انہیں 9 مئی کے بعد 2 دفعہ گرفتار کیا گیا، اور جب ان کو رہائی ملی اس لیے ملی تھی کہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ دوبارہ اس MPO کے تحت ان کیسز میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے. آج اس آرڈر کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ یہ آرڈر جاری کیا ہے اور دوبارہ انہیں گرفتار کیا ہے، اور ایک بہت ہی بدتمیز طریقے سے گرفتار کیا ہے. میرے والد ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے نہ کبھی کسی سے بدتمیزی کی ہے، نہ کبھی سخت رویہ رکھا ہے. آپ سب اس بات کے گواہ ہیں. آج انہوں نے ایسے انسان کو اس بدتمیزی سے گرفتار کیا ہے. اور یہ یاد رہے سب کو کہ میرے والد شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین. یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور دنیا بھر میں 5ویں بڑی سیاسی جماعت ہے. یہ دنیا کی 5ویں بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے وائس چیئرمین کو ایک جمہوریت کے اندر جہاں الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں، جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پر اس طریقے سے گرفتار کیا گیا. اور میرے والد وائس چیئرمین ہونے کے علاوہ پاکستان کے 2 مرتبہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. کیا یہ طریقہ مناسب تھا؟ میں اس سے زیادہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. میں اس وقت تیمور صاحب بتائیں. میں اس پہ قانونی نکات پہ بات کروں گا. ایک وکیل کے طور پہ آج نہایت افسوس کی بات ہے کہ کس طرح ایک سابق وزیر خارجہ کو 2 دفعہ کے وزیر خارجہ کو دھکے مار کے ایک بختر بند گاڑی میں ڈال کے لے جایا گیا ہے. جو کل کا MPO کا آرڈر ہے جو ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے جیل کی حدود کے بالکل کونے پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش کی. اپنا ایک فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اپنے ایکسپریشن کا، اس کا اظہار کرنے کی کوشش کی، آپ لوگوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. ان کو باتیں وہ پسند نہیں آئیں اور انہوں نے دھکے دے کے بختر بند گاڑی میں ڈال دیا. جو MPO کا آرڈر ہے وہ ذکر کرتا ہے ایک FIR نمبر 708 کا پنڈی کی آر بازار کی، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اس کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور جوڈیشل لاک اپ بھیجا گیا تھا. ہماری جہاں تک معلومات ہیں اور ہم شروع سے ان کے ساتھ ان کو کبھی کسی FIR کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا تھا. جیسے ہی آرڈر میں غلط بیانی کی گئی ہے. اب جہاں ان کو لے کے جایا گیا ہے ہمیں اس کا نہیں پتہ. ابھی یہاں پہ سائفر ٹرائل کی آپ کے پیچھے اڈیالہ جیل کے اندر ہیئرنگ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ جج صاحب پہنچ گئے ہیں کہ نہیں، اور کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی لایا جائے گا واپس یہاں پہ. ہم یہ سارے نکات اٹھائیں گے. جو MPO کو آرڈر 9 مئی کے بعد DC راولپنڈی نے جاری کیا تھا، جس کے تحت شاہ صاحب پابند سلاسل ہوئے تھے، اس کا آرڈر ہم نے چیلنج کیا تھا راولپنڈی بینچ کے سامنے. جسٹس عبدالعزیز صاحب نے بڑا مفصل اس کے اوپر آرڈر جاری کیا تھا، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ جو گزشتہ گزرے ہوئے واقعات ہیں ان کے اوپر بار بار MPO کر کے اسی معاملے کی آپ گرفتاری نہیں ڈال سکتے، اور دوبارہ کسی
بند نہ کیا جائے. آج اسی ڈی سی راولپنڈی کے دفتر نے ایک اور FPO 7 مہینے کے بعد جاری کر کے سابق وزیر خارجہ کو دوبارہ سے ڈیٹین کر دیا. ظاہر ہے یہ چیزیں سب چیلنج ہوں گی, لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم یہ چیلنج کریں گے تو پھر کس پریولیج کیس کے اندر یہ گرفتاری ڈالیں گے, اس کے بعد کس میں ڈالیں گے. یہ تو خواتین کو کوئٹہ تک پشاور تک لے کے جا رہے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے آئین و قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور ہم اس چیز کو مکمل پیسفل پرامن طریقے سے اپنی قانونی جدوجہد جاری رکھیں. میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. سپریم کورٹ کا اگر آپ آرڈر پڑھیں اور اس میں جو جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ ہے, اگر آپ اس پہ ذرا اپنی نظر ڈالیں تو اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ عمران خان, انہوں نے بری بھی اس لیے کیا ہے, عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اگر آپ جیل میں رکھیں گے تو آپ ایک شفاف انتخاب نہیں کرا سکتے. یہ جینیون الیکشنز کے لیے انہوں نے کہا ہے, اور ایک جینیون ڈیموکریسی کے لیے ان کا باہر ہونا ضروری ہے. تو اس وقت اس ملک نے نہ کہ صرف ایک ہائی کورٹ, مگر پاکستان کا جو سب سے اول کورٹ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کے جسٹس اطہر من اللہ کا لکھا ہوا لفظ, اس کی بھی یہ قدر نہیں کر رہی. شکریہ جی. اس کے بعد Please record my statement. کریں, Put it on the media. میڈیا آ رہی ہے. But if they were not, then you record it. I'm doing it. ادھر تک تو میڈیا والے بھائی آ جائیں, ادھر تک آئیں آپ لوگ, ادھر تک آ جائیں. آپا they can stand here, no one can stop them from coming here. آئیں آئیں, ادھر آئیں. آپ نے مجھے یہاں ہاتھ لگایا, میں سیدھا سپریم کورٹ کے 3 ججز نے مجھے رہا کیا. میں آپ کے نام, جمال صاحب, آپ کے طارق صاحب, آپ کا اظہر صاحب, میں سپریم کورٹ پہ آپ کو لے کے جاؤں گا. میں آپ کو سپریم کورٹ لے کے جاؤں گا اگر آپ نے غیر قانونی حرکت کی. میں قانون کے دائرے کے اندر کھڑا ہوں. بات یہ ہے, آپ میڈیا کے دوست ہیں, اب سنیے بھیا, نہیں آگے نہیں آتا کہ پکڑ لیں گے. مجھے گرفتار کریں گے, مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے دوبارہ. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں, سپریم کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سائفر کیس میں پورے دلائل سن کر میری ضمانت کا آرڈر کیا. میری ضمانت کا آرڈر آیا اڈیالہ جیل. جج صاحب نے روپ کار پر دستخط کیے. روپ کار پہ دستخط کے بعد مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا. ابھی میں سامان بند کر کے نکل رہا تھا. میں نے کہا سپریم کورٹ کے جسٹسز کا 3 سپریم کورٹ کے جسٹسز کا آرڈر ہے. یہ انہوں نے مجھے کل, جج نے روپ کار پہ سائن کیا میری رہائی کا. 2:35 پہ اسی وقت انہوں نے میرے گرفتاری کے 3 NPO کے تحت انہوں نے میرے گرفتاری کے آرڈر ایشو کر دیے. اور پھر مجھے انہوں نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا. میں نے قبول کر لیا اور میں نے اپنے سیل میں واپس چلا گیا. آج مجھے انہوں نے کہا نہیں سر آپ نہیں کر سکتے, آئی ایم سوری. یہ دیکھیں, یہ کیا ہے, یہ دیکھیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, تمیز سے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے ان پولیس والوں کا, ہمارے لیڈروں کے ساتھ ایسے بہیو کرتے ہیں. Quickly send this video to someone, quickly. کہاں لے جاؤ, کیا صاحب کچھ کہیں گے؟ ناانصافی, سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق کیا گیا. سپریم کورٹ نے رہا کیا اور یہ مجھے دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں جھوٹے مقدمے میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے. میں بے گناہ ہوں اور یہ مجھ سے
बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। This guy